أحوال السعداء والأشقياء سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو اپنی قدرت کے دلائل کا ذکر فرمایا کہ اس پہ غور کریں کہ وہ ذات جو آسمانوں سے پانی اتارتی ہے پھر اس کو زمین کی چشموں میں، ندیوں میں، کھالیوں میں، رگوں میں چلاتی ہے، پھر اس سے اللہ پاک مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں، فوائد بھی مختلف ہیں، اشکال بھی مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، ثم یہی جو پھر خشک ہوتی ہیں، ثم فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ پیلا ہونا شروع ہو گئی ہیں، سوکھ جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ ان کو چورا چورا کر دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، ان چیزوں میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، مقام فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں کہ دیکھیں کیسے زمین تھی، اس میں سے کھیتیاں نکلیں، اس میں سے اللہ نے آپ کے لیے گندم، کہیں چاول، کہیں جو، کہیں اللہ نے آپ کے لیے درخت، کہیں اللہ نے آپ کے لیے پھل پیدا کیے. پھر وہ بڑھتے 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 پوری قوت سے تیار ہوئی، پھر آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو گئی، پھر ختم. یہی نظام دنیا ہے. اسی طرح جیسے انسان ماں کے پیٹ میں نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اب مکمل انسان ہے،
پیدا ہوتا ہے، پھر رضاعت کا دور ہے، اس کے بعد پھر اس کے بچپن کا دور ہے، پھر جوانی کا دور ہے، پھر بڑھاپے کا دور ہے، انجام موت۔ تو اس میں آدمی تفکر کرے کہ یہ نظام عالم بھی ایسا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، پھر آسمانوں کو اللہ نے کواکب و نجوم سے مزین فرمایا، پھر اللہ نے شمس و قمر سے روشن فرمایا، پھر یہ نظام چلتا چلتا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چیز کمزور ہو جائے گی، چاند گر جائیں گے، سورج گر جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں بدل جائیں گی، پہاڑ ردا ردا۔ تو ان علامات میں غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں اور اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ابھی آپ دیکھیں محسوس ہوتا ہے جیسے یعنی ابھی حج گزرا ہے اور دوسرا حج بھی آ گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف آ رہا تھا، گزر بھی گیا، ماشاءاللہ شوال بھی گزر گیا، حجاج آنا شروع بھی ہو گئے، پہنچ بھی گئے ملک میں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں گے کہ ساری کائنات سے ہوائی جہاز ہیں تو مکے کی طرف رخ ہے، گاڑیاں ہیں تو مکے کی طرف رخ ہے، کاریں ہیں تو مکے کی طرف رخ ہے۔ یہ سمندر بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، حج ہو گیا پھر سب نکل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو، فکر کرو کہ اس دنیا نے فنا ہو جانا۔ آج بھی بلوچستان میں بڑا زلزلہ آیا ہے، اللہ ان مسکینوں پہ رحم کرے۔ انا للہ و انا، پہلے غربت ہے، اس کا نظام ہے جو ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، معوف ہو جاتی ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ ظالم اسی طرح دندنا رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظالم جنہوں نے پوری دنیا میں خون کی ندیاں بہا دی ہیں، دندنا رہے ہیں، شرابیں ہیں، عیاشیاں ہیں، ہر رات شب برات ہے، شباب ہے، کباب ہے، گناہ ہے، مست ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ فرعون دیکھیں، یعنی اتنی بڑی طویل مدت تک اس نے اقتدار سنبھالا، اس سے بڑی کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا معصوم بچہ ماں سے پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی وہی فرائض ہے نا کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں پہ کتے چھوڑے جا رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ غیرت کا۔ اس نے گناہ کیا ہے۔ بھئی تم تو خود کاری کے بعد جو ہے سرداروں کے گھر میں لڑکیاں چھوڑ دیتے ہو، وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ جو مرنے سے بچ جائے وہ سردار کو دے دو، وہ غیرت نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اچھا پھر اگر یہ کاروکاری تمہارا کوئی جرگہ ہے، کوئی کار ہونے کسی بڑے آدمی کی بھی لڑکی آج تک ہوئی ہے کاروکاری؟ کسی وڈیرے کی، کسی ذمہ دار کی، کسی بڑے چودھری کی، کسی بڑے امیر کی، کسی بڑے وزیر کی؟ وہ سب معصوم ہیں، فرشتے ہیں۔ وہ جن کے گھروں میں 24 گھنٹے گناہ ہے، جن کی زندگیاں گناہ میں گزرتی ہیں، شام 5 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک بے ہوش ہے، رقص ہیں، مجرے ہیں، شراب ہے، ڈانس ہے، ان کے لیے تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ یعنی اللہ کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے ہو۔ دیکھ لیں انجام کیا ہوا، زلزلے آ گئے، ایک پہلے تباہ ہے، آٹا نہیں ملتا، اوپر زلزلہ آ گیا، جو کچے گھر تھے وہ بھی گر گئے، اوپر سردی کا سیزن شروع ہو گیا، بتائیں غریب کہاں جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسی طرح بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، طوفان آیا، غریب ہے، دریا ہٹتا ہے، وہ بیچارے چاول کاش کر لیتے ہیں، وہی جھوپڑی بنا لیتے ہیں، آیا دریا سب کو بہا کے لے گیا۔ یعنی لاشیں نہیں نکالی جا سکتی، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، باقی اس کا نظام ہے آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی بلا آتی ہے اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کسی پہ مصیبت نازل ہی نہیں کرتے مگر کسی گناہ کی وجہ سے۔ وما رفع الا بتوبۃ، اور پھر وہ ہٹتی کب ہے جب سچے دل سے توبہ ہو۔ ہاں اللہ والوں پر بھی امتحان آتے ہیں، وہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا نظام عالم کیوں ہمارے سامنے ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ زندگی کے تو تھوڑے سے دن ہیں۔ والدین خوش ہوتے ہیں، آج میرے بیٹے نے جی پاؤں پاؤں چلنا شروع کر دیا، دیکھیں ماشاءاللہ جی اب وہ بغیر کسی چیز کو پکڑے ہوئے چل لیتا ہے، ماشاءاللہ جی اب دوڑ رہا ہے، ماشاءاللہ جی اب بھاگ رہا ہے، ماشاءاللہ جی آج وہ اسکول چلا گیا، خوش ہو رہے، آج جناب اس نے پرائمری سے نکل گیا، میٹرک کر لیا، ماشاءاللہ بی اے کر لیا، ماشاءاللہ ایم بی اے کر لیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی روز بروز گھٹ رہی ہے۔ اگر اس کی عمر اللہ نے 70 سال لکھی ہے، 20 سال گزر گئے تو باقی تو 50 سال رہ گئی۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہم تو خوش ہیں، اندھے ہو گئے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ پوچھو جناب بیٹا، ہو جی میرا بیٹا فلاں عہدے پہ ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور جی آپ کو بیٹے نے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا نا ماں باپ کو، کیا پوچھے بیچارہ۔ اسی لیے اولاد پیدا کی جاتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ ان کو ٹھوکر مار دیں۔ اسی لیے اولاد ہوتی ہے کہ جب ماں باپ معذور ہو جائیں، بے سہارا ہو جائیں، ان کی لاٹھی پکڑنے والا کوئی نہ ہو تو والدین کو چھوڑ دیں۔ اب وہ بڈھا بڈھی ہیں، پڑے ہوئے ہیں بیچارے، وہیں کھانس رہے ہیں، وہیں موت رہے ہیں، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ کسی نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا ٹھیک۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ نشانیاں تو ہیں، میں روز تمہیں دکھاتا ہوں اپنی قدرت کی، لیکن تم غور نہیں کرتے۔ اس لیے مفسر بتائے ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب۔ اولی الالباب کا کیا معنی؟ الذین یتذکرون بہا فیعتبرون، جو اس میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، پھر عبرت پکڑتے ہیں کہ ان الدنیا ہاکذا، یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، خضرۃ نضرۃ، بڑی سرسبز، حسنا، بڑی خوبصورت، ثم تعود عجوزا شوہا، پھر ایسے ہو جائے گی جیسے عورت جوانی میں کیسے خوبصورت ہوتی ہے، جوانی چھلک رہی ہے، ہر بندے کی نظریں پڑ رہی ہیں، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، جھریوں والا ہو جاتا ہے، کوئی نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا۔ والشاب یعود شیخا، اور اسی طرح دیکھو کہ جوان آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، حرما کبیرا ضعیفا، اب وہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنی عمر زیادہ ہو گئی، اب چلنے سے بھی معذور ہو گیا، نہ نظر کام کرتی ہے، نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں، نہ عقل کام کرتا ہے، اب کبھی بیچارہ دیواروں کو پکڑ کے چلتا ہے، کبھی لکڑی پکڑ کے چلتا ہے۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ كُلُّهُ الْمَوْتُ، اور ان سب کی انتہا کس پہ ہوگی کہ موت آ گئی، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جن کی موت ایمان پہ آ گئی، کلمہ شہادت پہ آ گئی۔ چلو جیسے یہاں گزری لیکن اگلی آخرت تو اچھی ہو جائے، ورنہ موت نے تو آنا ہے۔ فَالسَّعِيدُ مَنْ كَانَ حَالُهُ بَعْدَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ، اب مفسر فرماتا ہے سعید وہ ہیں،
خوش بخت وہ ہیں جو مرنے کے بعد جن کا حال بہتر ہو جائے، مرنے کے بعد جو جنت کی طرف لوٹ جائیں، مرنے کے بعد جو اللہ کی نعمتوں میں آ جائیں۔ لیکن وہ برا ہے وَكَثِيرًا مَا يَضْرِبُ اللَّهُ تَعَالَى مثل الحیات الدنیا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ پاک نے کئی مقامات پہ قرآن میں حیات دنیا کی مثال جو ہے ایسے دی ہے کہ آسمانوں سے پانی برستا ہے، پھر اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، ثم یکون بعد ذالک حطاما، اس کے بعد وہ سوکھ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ کما قال تعالی واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری زندگی ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے جیسے اللہ آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مٹی میں ملاتے ہیں، پھر اس سے زمین کی رویدگی ہوتی ہے، اس سے سبزیاں اگتی ہیں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، تذروہ الریاح، پھر ان کو ہوائیں اڑاتی ہیں، سوکھ گیا، اب پتے سوکھ کے گر گئے، ہوائیں اڑا رہی ہیں۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، جیسے آسمان بنانے پہ قدرت ہے، آسمانوں کو فنا کرنے پہ بھی قدرت ہے، جیسے اس دنیا کو آباد کرنے پہ قدرت ہے، اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قدرت ہے، جیسے تجھے پیدا کرنے پہ قادر ہے اسی طرح تجھے موت دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اگر جوانی ہو تو ذرا ان پہ نظر ڈالو جن کی جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا ہے، اب معذوریں کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی رستہ تو ذرا دکھا دو، کوئی سڑک تو پار کرا دو، پوچھتے ہی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه اے هل يستوي هذا وقاسي القلب بعيد عنك كقوله عز وجل۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس کا سینہ میں نے کھول دیا اور ایک وہ بندہ ہے جس کے دل پہ مہریں لگ گئیں، شقاوت کی مہریں لگ گئیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں۔ جیسے فرمایا تھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کوئی عالم جاننے والا اور نہ جاننے والا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا کبھی نور اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ جن کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں، روایت مبارک میں روایات میں آتا ہے کہ ایک سردار ہے، قبائل کا سردار ہے، کافر ہے، مکے میں آیا عمرہ کرنے کے لیے۔ کافر بھی عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، بچوں کے عقیقے کرتے تھے، ختنے کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے، بس مرض یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، باقی تو سارے کام کرتے۔ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ تھوڑا ہے، باقاعدہ عبادت کرتے، طواف کرتے، اللہ کے کعبے کا احترام کرتے، کعبے پہ غلاف ڈالتے، کعبے کی تعمیر کرتے، زمزم پلاتے، حجاج کی خدمت کرتے، آنے والوں کا احترام کرتے، اور باقاعدہ بچوں کے ختنے کرتے، عقیقہ کرتے، خیراتیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ لیکن بربادی کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور سفارشی بھی ڈھونڈے ہوئے تھے کہ یہ بھی اللہ کو ہماری سفارش کرتے ہیں۔ وہ بدبخت سفارش تو اس کو کی جاتی ہے جو سنتا نہ ہو۔ دیکھو نا، آپ ڈھونڈتے ہیں یار افسر میری بات نہیں مانتا، مہربانی کرو، اور جی فلاں بڑا افسر ہے جی ہماری تو نہیں سنتا، کوئی سفارش کر دو، اور جو پکار رہا ہے کہ مجھے پکارو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے سفارشیوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ وہ سردار جب مکے میں عمرے کے لیے آیا
تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس کو کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، واجب الاحترام ہو، مکے میں عمرہ کرو، طواف کرو، صفا مروا دوڑو، عبادت کرو آرام سے مطمئن ہو کر، لیکن خیال رکھنا خبردار ہمارے اپنے قبیلے کا ایک بندہ ہے کہتا میں نبی ہوں، اس کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ہمارے اپنے قبیلے کا ہے، قریش میں سے ہے، بطن بنی ہاشم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس نہیں جانا، باقی تم عیش کرو، مکے میں آرام کرو، تو ہمارے مہمان ہو۔ کہا ٹھیک۔ اس نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا، فارغ ہوا، دل میں خیال آیا کہ آخر یہ کیوں روکتے ہیں، میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کہ کوئی انگلی پکڑ کے مجھے لے جائے گا؟ میں ایک عقل والا آدمی ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ان کے درمیان میں فیصلے کرتا ہوں، حق اور باطل کی پہچان رکھتا ہوں، یہ عجیب لوگ ہیں کیوں پتہ نہیں روک رہے ہیں، پتہ تو کریں وہ کون ہیں۔ دل میں خدا کی قدرت ہے نا، کسی بات سے روکو نا تو تجسس پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ روکو کوئی تجسس نہیں۔ تو اب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ من محمد الرسول اللہ، وہ کون ہے محمد مصطفیٰ؟ کسی نے کہا دیکھو وہ حرم میں بیٹھے۔ آ گیا، اچھا کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، ایسے کھڑا ہو کھڑا ينظر الى وجه رسول اللہ، حضور پاک کے چہرے کو نظریں گاڑ کے کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے۔ حضور پاک بھی خاموش بیٹھے ہیں کہ جب وہ آتا ہی نہیں، قریب بات ہی نہیں کرتا، سلام ہم کیوں پوچھیں بھی کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قریب آیا اور کہتے ہیں ابسط یدک یا محمد، محمد مصطفیٰ ہاتھ بڑھاؤ، مجھے بیعت کرو، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھایا، صرف مسلمان تو نہیں بنا، صحابی بن گیا، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا۔ اب جب اسلام لے آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں شور غل ہو گیا، وہ فلاں سردار بھی مسلمان ہو گیا، فلاں قبیلے والا بھی مسلمان ہو گیا، لوگ بھاگے دوڑے، ابو جہل کو خبر ملی، وہ تو آگ بگولا ہو گیا نا، دوڑتا ہوا آیا، اس کو آگے ملا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا یار، اتنے بڑے سردار ہو، میں نے سنا ہے تم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تمہیں کہا بھی تھا نا، جو کہا ابو جہل بات سنو، تم اگر مکے کے سردار ہو تو میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں کوئی کمی نہیں ہوں کہ مجھے آنکھیں دکھا کے بات نہ کرو، انسان بن کے میرے ساتھ بات کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں یہاں اکیلا ہوں۔ کیا ہے بات کرو، معقول بات کرو۔ انہوں نے کہا نہیں آخر چلو ٹھیک ہے، تم بڑے سمجھدار ہو، تم نے بات ہی نہیں پوچھی، کوئی دلیل، کوئی دلائل، کوئی، اور انہوں نے کہا واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، مجھے خدا کی قسم ہے یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، دعا کرو اللہ ہمیں خواب میں نصیب کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ ہمیں اعتراف ہے ہماری آنکھیں بھی گندی ہیں، عمل بھی گندے ہیں، اللہ تو کریم ہے نا، تیرا بارش برستی ہے، کعبے پہ برستی ہے تو گندگی پہ بھی تو برستی ہے، ہمارے اوپر بھی رحم کرتے ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس اور اکرم الاکرمین کے خزانے میں بلا کیا کمی ہے، اور رحم کرنے پہ آئے تو کیا کمی ہے؟ دیکھو جب رحمت کی بارش برستی ہے، کعبے پہ بھی برستی ہے، حرم میں بھی برستی ہے، باہر جو گند پڑا ہے اس پہ بھی برستی ہے، چلو ہم گند ہیں بس تیری تو رحمت ہے نا، رحمت فرما دو۔ اللہ اکبر، میرا مولا اور تو کوئی عمل نہیں جو تیری دربار میں پیش کریں، بس ایک نقل بناتے ہیں، تیری کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو قبول کر رہے، تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب میں سینہ کھول دیتا ہوں نا تو روشنی ہو جاتی ہے،
جب روشنی ہو جائے تو راستہ میں دیکھیں نا، اب آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں، یار پتہ نہیں راستہ ادھر ہے، پتہ نہیں راستے میں کوئی گڑھا ہے، کوئی کانٹے ہیں، کوئی مصیبت ہے، کیا کروں؟ کھڑے ہو، روشنی ہو جاتی ہے فوراً چل پڑتے ہو۔ اسی طرح آدمی کفر و ظلم اور شرک کی، بدعت کی، اہوا کی اندھیریوں میں بھٹکا ہوتا ہے، جب اللہ دل میں روشنی ڈال دیتے ہیں فوراً آ جائے، اچھا لا حول ولا قوت، آج سمجھ جائیے یار سنت تو یہ ہے، یہ تو بدعت ہے، ہم تو بھٹکتے رہے۔ آج ہمیں سمجھ آئی کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، جب یہ خود قبروں میں سو گئے ہیں تو معلوم ہوا خدا کوئی اور ہے، ان پہ تو خود موت آ گئی۔ یہ سینہ کھولنے والی بات ہے نا، اس لیے یاد رکھیں کہ جب میرے مدنی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، حضرت ابوبکر گھر آئے، بی بی عائشہ کا گھر تھا، انہوں نے آگے حضور پاک کے چہرے سے، اب وفات ہو چکی ہے، موت آ چکی ہے، حضور کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر باہر آئے۔ آنے کے بعد ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، اور لوگ تو ویسے بھی جوق در جوق، مسجدیں بھری ہوئی تھی، لوگ رو رہے، اندھیرا ہو گیا مدینے میں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، جس دن حضور مدینے میں آئے معلوم ہوتا کہ آج 2 سورج آ گئے ہیں، پورا دن روشن ہو گیا، مدینہ روشن ہوا، اور جب موت ہوئی مدینے میں اندھیرا چھا گیا، ہماری دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت ابوبکر آئے، کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں سن لو، جو شخص اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا تھا، سن لو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی۔ وَمَن يَعْبُدِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہی ذات ہے جو زندہ تھی، زندہ ہے، اور جس پہ کبھی فنا یا موت یا زوال نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابکری ہے، محدث ہے، ثانی الخلفاء ہے، وزیر النبی المصطفیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر مسئلے میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مشیر ہے، مشورہ دینے والا، رائے دینے والا، اور یہ وہ عمر ہے جس کی رائے کو اللہ نے عرش پہ بھی قبول فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، غصے میں آ کے کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں جو شخص کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے، میں عمر اس کو گردن اڑا دوں گا۔ محمد مصطفیٰ پہ موت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو حضور پہ موت کیسے آ گئی؟ حضرت عمر جیسا آدمی، یعنی حضور کی موت کا سن کے دماغ اڑ گیا، کہتا ہے جو شخص بھی کہے گا کہ ان محمدن قد مات، کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے، تو میں عمر اس کا مقابلہ کروں گا۔ کیسے موت آ گئی ہے؟ حضور تو نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں نے سنا کہ خطبے میں حضرت ابوبکر پڑھ رہے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میرا مدنی مگر ایک میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، رسول ہے، آپ سے پہلے بھی کتنے رسول گزر گئے، ان پہ بھی تو موت آ گئی۔ قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات، کیا اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ خبردار، موت تو سب پہ آئے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز قابل فنا ہے. اللہ فرماتے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات ہے جو دائم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات تھی. اس لیے میرے آقا نے صفا پہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ اعز جندہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت سنی، حضرت ابو بکر منبر پہ کھڑے پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آج یہ آیت اتری ہے ثم شرح اللہ صدری، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ موت برحق ہے، اللہ کے نبی پہ بھی موت آئے گی. انک میت وانہم میتون. اللہ نے براہ راست خطاب، انک میرے محبوب، انک میت وانہم میتون، آپ پہ بھی موت آنی ہے اور آپ کے دشمنوں پہ بھی موت آنی ہے. ثم یوم القیامہ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربہم تختصمون. اب جناب دیکھیں کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. یاد رکھو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سینہ کھول دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر دینا چاہیں تو کسی چھوٹے کے بچے کی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، کسی جاہل کی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے. اور اگر نہیں ساری زندگی علم پڑھتے رہو، عبادت کر کے ملائکہ کے ساتھ مل جاؤ، لیکن پھر بھی ابلیس بن جاتا. اتنی فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه هل يستوي هذا، کیا یہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق، اور اس کے مقابلے ایک بندہ ہے جس کا دل کساوت ہے، جس کے دل پہ زنگ ہے، حق سے دور ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں کہ جو کافر ہیں ان کے دلوں پہ پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور یہ مہر اللہ نے لگائی ہے جس کی سیل کوئی بندہ نہیں کھول سکتا. بندے کو تو نظر بھی نہیں آ سکتی، آپریشن کر کے دل نکال کے دیکھ لیں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ ان کو کیا پتہ ہے کافر کا دل ہے مسلمان کا دل ہے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کیسے مہر لگائی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں تو آسمان میں نے کھڑا کیا، کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی ستون ہے، کوئی اس کی بنیادیں ہیں، کوئی اس کا فنڈیشن ہے جس پہ میں نے کھڑا کیا ہے؟ اچھا میں نے دو دریاؤں کو کٹھا چلا دیا، ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں نے ایک حاجز رکھ دیا ہے. میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، لیکن تم وہ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ وہ دیوار کدھر ہے جو اللہ نے درمیان میں کھڑی کر دی ہے. کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، غوطے مار رہے ہیں، پتہ نہیں، لیکن مجال ہے کہ پانی ایک دوسرے پہ چل. اچھا کبھی طوفان آ بھی جائے نا، مثلاً طوفان آ گیا وہ نمکین والا میٹھے، پھر واپس چلا جائے گا.
مجالے اس میں کوئی کڑواہٹ باقی رہ جائے. تو اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ سے تو اللہ سینہ ہدایت کے لیے کھول دے نا. تو جیسے وہ ایک عورت سے پوچھا تھا نا حضرت امام راضی نے کہ بی بی تو مسلمان کا مسلمان کا تم کو اسلام کس نے سکھایا؟ اس نے کہا چرخے نے سکھایا. چرخے نے کہا چرخے انہوں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو میں چلاتی ہوں چلتا ہے, نہیں چلاتی دیکھو کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ چرخہ بغیر چلانے والے کا نہیں چلتا, یہ پورا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے. انہوں نے کہا میں تو چرخہ دیکھ کے مسلمان ہو گئی. ایک سائیکل کا پہیہ نہیں گھومتا, ایک موٹر سائیکل نہیں دوڑتا, تو یہ پورا نظام عالم ایسے چل رہا. اس لیے اس کے بعد اللہ نے دوسری جگہ فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ, جو مردہ ہو جس کو ہم زندہ کر دیں. یاد رکھیں یہ مراد مردہ سے مراد کافر ہوتا ہے کہ ان کے دل مردہ ہیں. فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, پھر ہم نے اس کو روشنی عطا کر دی ہے, اب روشنی کے اندر چل رہا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا یہ بندہ اس کے برابر ہے جو اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے. شرک کی اندھیریاں, بدعات کی اندھیریاں, احوا کی اندھیریاں. کبھی سجدہ کرتا ہے سورج کو, کبھی چاند کو, کبھی درختوں کو, کبھی قبروں کو, کبھی مردوں کو, کبھی زندوں کو, کبھی سانپ کا سجدہ, کبھی دریا کے آگے سجدہ, بھٹک رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اور میرا مومن بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں مخلوق ہیں, میں تو اس کے خالق کو سجدہ کرتا ہوں جو پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے چاند سورج یہ بڑی نعمتیں ہیں, لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج چاند کو ہرگز سجدہ نہ کرو, کسی چمکتی چیز کو سجدہ نہ کرو, سجدہ تو اس کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے, ویل منا ہلاکت ہے, یا ویل منا وادی ہے جہنم میں جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا. وویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دلوں پہ زنگ آ گئی ہے اللہ کے ذکر سے رکے ہوئے. اے فلا تلین عند ذکرہ ولا تخشى ولا تئی ولا تفہم. اللہ کا ذکر سن کے, قرآن سن کے ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں, وہ اللہ کے آگے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ کے احکام کو یاد نہیں رکھتے, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر یہ لوگ جو ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک فی ضلال مبین. یہ اللہ کے ذکر سے دور بھاگنے والے, یہ اللہ پر ایمان سے دور بھاگنے والے, یہ پیغمبروں پہ ایمان پہ بھاگنے والے, قرآن سے دور جانے والے, اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہ کرنے والے, یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. کہتے جی کہ میں اگر طواف کر کے اللہ کو سے دعا کروں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے, بالکل پہنچتا ہے. یاد رکھو جتنی عبادات ہیں, جتنی عبادت تم کرتے ہو, عبادت مالی ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے یا بدنی ہے, حج کرتے ہو, عمرہ کرتے ہو, طواف کرتے ہو, ان سب کا ثواب جس کو چاہو گے اللہ دیں گے. تمہارے والدین کے لیے, اپنے استادوں کے لیے, علماء کے لیے, جس کے لیے چاہو. مجھے جگر میں تکلیف ہے, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. میرا بھائی شفا تو میرے اللہ کے پاس ہے,
لیکن ایمان والوں کے لیے یقین کامل ہونا تو زمزم سے بڑی نعمت کوئی نہیں. یعنی دیکھیں نا، ایک دوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ بڑا مجرب دوا ہے نا، بس آپ تجربہ تو کریں نا، استعمال تو کریں نا. اور ایک دوا ہے جس کے بارے میں بتلانے والا ڈاکٹر نہیں، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم جو ہے یہ گویا خوراک کی خوراک ہے اور بیماری کی شفا ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب زمزم پیتے تو کہتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. حضرت ابن عباس جیسا آدمی یہ دعا مانگتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو. ہمارا مشکل یہی ہے نا میرا بھائی، ہمیں یقین کوئی نہیں ہے. ہم پھر دماغ میں شیطان ڈال دو، یار یہ سارے زمزم جو پیتے ہیں سارے بیمار ٹھیک نہ ہو جائیں، یار پھر اسپتالیں کیوں ہوتی، پھر ڈاکٹر کیوں ہوتے، پھر ڈاکٹر کیوں ہوتے، طبیب کیوں ہوتے، حکیم کیوں ہوتے. فوراً شیطان دماغ میں ڈال دیتا. اچھا، بعض لوگوں کے دماغ میں تو شیطان نے اتنا ڈالا ہوا ہے کہ وہ زمزم پیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمزم سے نقصان ہوتا ہے. بعض ملک ہیں اسلامی، وہاں زمزم کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مدتوں کا پانی ہے، پتہ نہیں اس پہ کیا کیا گزری ہے، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، اس میں تو بیماریاں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے زبانی کلامی بات کو چھوڑو. اگر تم مسلمان ہو، ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہو، تو بات کس کی سچی ہے؟ تو پھر اگر ایمان ہے تو پیو. اگر ایمان ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ایک دفعہ ایک عرب نے مجھے، پرانی بات ہے، اس نے مجھے ایک گلاس دیا. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ساری شفا اس میں جمع ہے. میں نے کہا کیا بھائی ہے کیا؟ انہوں نے کہا زمزم کا پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، ان سب کو اللہ نے شفا کہا ہے، تو میں نے سب کی شربت بنا کے آپ کو پلائی. اپنا اپنا ایمان ہے. یہ یقین حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ پر مکے میں ایسے دن گزرے ہیں، نہ کھانا، نہ رہنا، نہ جگہ، نہ ماوا، نہ ملجا، نہ ٹھکانا. میں حرم میں پڑا رہتا تھا، صرف زمزم پیتا تھا. ایسا وقت بھی آ گیا کہ زمزم سے ہم موٹے ہو گئے، اور ایسا وقت بھی آ گیا کہ بھوک سے پڑے ہوئے تھے، فائدہ نہیں ہوا. تو یہ حالات ہیں، یاد رکھو. کبھی بھی آدمی ہوتا ہے، آدمی کا معدہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. برتن جو خراب ہو تو دودھ بھی ڈالو گے تو پھٹ جائے گا نا. آپ پیتے رہیں، کبھی تو اندر ہمارا دھلے گا نا. جب دھل جائے گا تو انشاءاللہ اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا. آپ نے جو قرضہ دینا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، جو لینا ہے مانگتے رہیں، نہیں دیں گے قیامت میں دیں گے. اور جب قرضہ دینا ہے، اگر پیسے ہیں تو قرضے والوں کو دے دو، اگر گھر میں رکھ کے بیٹھے ہو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور جو قرضہ لوگوں نے لے لیا ہے نہیں دیتے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ. جب سارے پیسے ڈوب گئے زکوٰۃ کس بات کی؟ حجر اسود میں جو چھوٹے، اصل حجر اسود تو وہی ہے نا. یہ تو ٹوٹتا وہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی تو بچے ہیں، باقی تو اس کو جوڑنے کے لیے لگایا گیا ہے. میرے بچے کا نام طواف اللہ ہے، کسی کا نام صفا اللہ اور مروت اللہ بھی رکھ دو، یہ غلط ہے. عجیب نام ہے طواف اللہ. یہ ہمارا کوئی بنگالی بھائی ہوگا، وہ زندہ کا نام بھی شہید رکھ لیتے ہیں. یہ شہید الاسلام ہے، وہ زندہ کھا پی رہا ہے، شہید کا ہو گیا ہے وہ.
ہمارا بھائی ہے، ساتھی ہے بیچارہ، عالم آدمی ہے بیچارہ، آج کل مصیبت میں، اللہ مصیبت رفع کرے۔ ہم بڑا اس سے ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جس نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو یہ دیکھو کر رہا ہے۔ تو بہرحال نام سوچ کے، طواف اللہ بھی کوئی نام ہے، یہ ڈھونڈ رہا ہے نا بھی کوئی نیا نام بتاؤ تاکہ کسی کا نہ ہو۔ غلط ہے جناب یہ نام بدل دیں آپ۔ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تنخواہ کم دیتے ہیں، میں نے اب دوسری جگہ کام شروع کر دیا، اگر چھپ کے کر رہے ہو تو غلط ہے، ان سے باقاعدہ ریلیز لیٹر لو، اپنا تنازل کراؤ۔ ایک ویزا ان کا، نوکری وہ دیں، اب اور جگہ مل گئی، آنکھیں کھل گئی ہیں نا۔ جب نیا غریب آیا تھا اس وقت تو تہجد پہ زور تھا نا، اب تو پیسے پہ زور ہے نا۔ اب آنکھیں کھل گئی، زبان بھی آ گئی، 2-4 جگہ بھی مل گئی، اللہ کے بندے ان سے ریلیز لے لو، جا کے کام کرو۔ میری بیوی کا حق المہر 1.5 لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہے، تو 1.5 لاکھ ادا کرو اس کو۔ ویسے اب 1.5 لاکھ اس کے لیے 50,000 کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب حق المہر لکھا کرو تو سونا لکھا کرو، 2 تولے، 4 تولے، 10 تولے، 5 تولے، تاکہ غریب کو جب ملے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو تو ہو نا۔ بہرحال ابھی آپ 1.5 لاکھ ادا کریں اس کو فوراً۔ میرا بیٹا ہوا ہے، میں نے اس کا نام رکھنا ہے، اگر موسیٰ رکھوں پیغمبر کا نام ہے، داؤد رکھوں پیغمبر کا نام ہے، الیاس رکھیں پیغمبر کا نام ہے، ذوالکفل رکھیں پیغمبر کا نام ہے، الیسع رکھیں پیغمبر کا نام، جو مرضی ہے۔ آپ مسلمانوں کو کیا نام کی کمی ہے؟ 25 نام تو پیغمبروں کے قرآن میں موجود ہیں، پھر صحابہ کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں، محدثین کے نام ہیں، فقہاء کے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے آتُ الطریق حقہ، کہ راستے کو اس کا حق دو۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھے ہو تو لوگوں کے لیے عذاب نہ بنو، کانٹے نہ بچھاؤ، غیروں کی عورتوں پہ نظریں نہ ڈالو، بلکہ حیا سے بیٹھو، شرم سے بیٹھو، کوئی بھولا بھٹکا آئے تو اس کی مدد کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ لڑکی والے اگر کھانا بنائیں، دلہن والے شریک ہوں، لڑکی والے کھانا بنائیں، دلہن وہی دلہن والے ہی تو کھائیں گے، اور کون کھائے گا؟ وہی لڑکی والے، وہی دلہن والے، وہی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ شریعت میں جب شادی ہو تو لڑکی کی طرف سے دعوت دینا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ شادی ہو جائے، بیوی میاں کے گھر میں چلی جائے، رخصتی ہو جائے، میاں بیوی مل جائیں، اس کے بعد دولہا جو ہے وہ ولیمہ کرے۔ یہ جو ابھی لڑکی کے گھر بھی نہیں گئی دولہے کے اور پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور لڑکی والوں پر زور دیتے ہیں کہ جی ایک کھانا آپ کریں اور ایک بعد میں ہم کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہاں، لڑکی والوں کے گھر میں رشتہ دار ہیں، ملنے والے، ان کو وہ کھلا دیں گے۔ یہ تو ہمارے پاس رسمیں ہیں نا، ایک لڑکی دیں، ایک ان کو کھانا بھی کھلائیں۔ جی ناک نہ کٹ جائے نا، ناک نہ، بھائی یا نبی کو راضی کرو یا ناک اونچی کرو۔ دو آدمیوں نے کام کیا تو دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے منوا لیا کہ میرا کام زیادہ تھا، مجھے زیادہ حصہ دو، تم راضی ہو تو جائز ہے، راضی نہیں ہو تو پھر دونوں میں برابر ہی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس پہ کوئی قربانی نہیں ہوتی، قربانی صاحب نصاب لوگوں پہ ہے، جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے والے ہیں۔ غریب پہ کیا قربانی؟ غریب تو الٹا قربانی کا گوشت کھائے، اس کے لیے تو قربانی ہو رہی ہے۔ اگر آدمی زمزم سے غسل کرے، کوئی منع نہیں، بیماری ہے نہانا چاہتا ہے، بالکل جائز ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرمائے۔ میں جب کسی دینی مجلس میں جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں، فلم دیکھتے تو نہیں سوتے ہو نا؟
بھائی جب فلم پر رات کو تم کو بٹھا دیں پھر تو 4 بجے رات تک مجال ہے، آنکھ جھپکے 4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے نا، پھر بھی نظر ٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں ایک لکھتا بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور کیا ہے. سو جاتا ہو، توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ نے اپنے ذکر سے محروم کر دیا ہے کہ لوگ قرآن سن رہے ہیں تم سو رہے ہو. حج کی بکری الگ ہے، مسئلہ سمجھو. جو حج تمتع کریں گے وہ حج کی بکری بھی دیں گے. ایک ہے قربانی، اگر حج نہ بھی کرے قربانی تو ہم نے کرنی ہے نا اللہ کے بندے. قربانی تو ساری دنیا میں ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ حج پہ آئیں یا حج پہ نہ آئیں. یہ حج کی بکری الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے. حج تمتع ہے بکری دینی ہے، حج قران ہے بکری دینی ہے، حج افراد ہے کوئی بکری نہیں. ایک ہے اضحیہ، وہ قربانی جو ہم ہمیشہ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہ تو الگ ہے. اگر مسجد الحرام میں داخل ہوں تو مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ طواف کریں. لیکن اگر اب ہر آدمی ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اوقات مکروہ ہیں تو 2 رکعت نہ پڑھے، ویسے بیٹھ جائے. ہاں اگر کسی آدمی نے 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیے ہیں تو اب بعد میں ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھ لے گا، بالکل جائز ہے. حدود حرم میں نیکی کا تو 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن گناہ 1 کا 1 لکھا جاتا ہے. لیکن وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے وہ 1 ہی کافی ہے. دیکھو نا، ایک آدمی چوری کرتا ہے ایک عام آدمی کے گھر سے، ایک چوری کرے بادشاہ کے گھر سے، تو دفعہ تو 1 ہے، جرم بھی 1 ہے، لیکن سزا کا خود فرق کر لو. وہ تو جناب پھر نسلیں تمہاری جلا کے رکھ دیں گے کہ تم نے بادشاہ کے گھر سے چوری کی ہے تو چوری نا. عرفہ کے دن میں، بہرحال یوم عرفہ والے دن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقیم ہو یا غیر مقیم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور 2 نمازیں جمع کریں گے، ظہر بھی اور عصر. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، مقیم ہے تو کہتے ہیں پوری پڑھے گا. وہ کہتے ہیں نماز الگ فرض ہے اور نماز الگ فرض ہے، کسی کے لیے فرض تبدیل نہیں ہو سکتا. حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور تو مدینے سے آئے. حج تمتع میں پہلے آپ عمرہ کریں گے، اشہر حج میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا جائیں گے، پھر آگے طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے. وہ حج کی ہوگی. کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، سسرال والے جو ہیں وہ بچوں کو ان کے دادا سے ملنے نہیں دیتے، نہ ہی میرا بیٹا اور بہو میرے پاس آتے ہیں. جب بیٹا تمہارا نہیں آتا تو پوتوں کو کیوں رو رہے ہو؟ وہ تمہارا اصل ہی نہیں آتا، اصل تو تمہارا بیٹا ہے نا، وہ تمہارے پاس نہیں آتا، پوتے کہاں سے آئیں گے؟ تم اپنے بیٹے کی ہدایت کی دعا کرو. اور کیا حل ہے؟ کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں. بیٹا بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، کوئی وجہ تو ہے کہ وہ تمہیں نہیں ملتا، اس وجہ کو دور کرو. سسرال والوں کا کیا قصور ہے؟ بیٹا تمہارا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی بس بہو نے جادو کر دیا. تم نے کیوں نہیں آج تک جادو کیا؟ بچے کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کی، تمہارا جادو تو نہیں چلا، ان کا کیسے چل گیا؟ یہ سب باتیں ہیں، کس سے کہانی، اپنا اخلاق ہوتا ہے. تم بد اخلاقی کرتے ہوگے، ستاتے ہوگے، لڑتے ہوگے، وہ کنارہ کر گیا بیچارہ. اگر کچھ لوگوں نے دم کا گوشت جو ہے غریبوں کو دے دیا، اب غریب بیچ دیں، ان کی مرضی. اگر زمزم کے پانی میں ہم چائے بنائیں کوئی حرج نہیں.
میں نے اپنی لڑکی کا نام ماں کے نام پہ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اب دیکھا نہیں حضرت علی کے جتنے بیٹے، حسین ابن علی، اچھا پھر حضرت حسین کے بیٹے کا نام کیا؟ علی ابن حسین۔ یہ تو ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم